سمجھے کہ فقط ان پہ بم نہیں برسائے جا رہے، یہ ہر ایک بندہ مومن پہ بم برس رہا ہے۔ مسجد ہماری سانجی، عقیدہ ہمارا سانجا ہے، دین ہمارا ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے۔ تو کیا فلسطینیوں کا قرآن کی اور ہو گیا جسے جلایا جاتا ہے؟ کیا فلسطینیوں کی مسجد کی اور ہو چکی ہے؟ کیا ان کا خدا اور ان کا رسول ہم سے ہٹ کر کی اور ہو چکا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو الگ کر کے بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تم سے راضی ہو جائیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اللہ کہتا ہے تم سے یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے، نصارہ عیسائی کرسچن تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ جب تم سے تمہارا دین چھین لیں۔ حتی تتبع ملتہم، تم ان کی ملت پہ چلو، ان کے دین کو اپناؤ، غیرت کو ختم کرو، سب کچھ ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے، قرآن چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو، پھر راضی ہوں گے، پھر تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اور جب تک ایمان کی رمق باقی ہے، یہ کفر اور اسلام یہ آگ اور پانی ہے، یہ دن اور رات والا معاملہ ہے۔ جیسے دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی یہود و نصارہ مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے تو کھول کے سب کچھ بیان کیا ہے، واضح کر دی ہر چیز کو اللہ نے۔ اور جب ہم اپنے خدا کی بات کو نہیں مانیں گے، میں نے قرآن کی 3 آیات پڑھی جن میں اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اور ہم ان کی گود میں جائیں، ہم ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ جائیں، ہم ان سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر امید لگائیں، ان سے توقع رکھیں کہ ہماری خیر خواہی کریں گے، یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، یہ ایک پاگل پن ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے تم اللہ کے بن جاؤ، اپنے نبی کے بن جاؤ، بس جتنا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو گے، تعلق کو مضبوط کرتے جاؤ گے، اللہ اتنی زیادہ تمہاری مدد کرتا جائے گا۔